اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں جمہوریت کے عنوان سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہم لوگ سالوں سال سے جمہوریت کا جشن مناتے ہیں، اپنے سمویدھان کے نافذ ہونے پر خوشی مناتے ہیں، لیکن جمہوریت کیا چیز ہے، اس کی بنیاد کس بات پر ہے اور یہ کیسے بنا، ان بنیادی باتوں سے ہم بے خبر اور غافل ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس کلپ میں ہم یہی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جمہوریت ہے کیا۔ جمہوریت کے 4 ستون ہیں: پارلیمنٹ، گورنمنٹ، عدالت، ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا۔ جمہوریت کے قیام اور اس کی بقا میں یہ چاروں ادارے اہم رول ادا کرتے ہیں۔ یہ چاروں ستون جتنے مضبوط ہوں گے، جمہوریت اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور ان چاروں میں سے سب یا کوئی ایک کمزور ہو جائے تو جمہوریت کمزور ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے مضبوط جمہوریت یورپ اور امریکہ کی ہے، اس لیے کہ ان ملکوں میں یہ چاروں چیزیں زیادہ مضبوط ہیں، اور دنیا کی سب سے کمزور جمہوریت مصر کی ہے، اس لیے کہ وہاں یہ سب چیزیں کمزور ہیں۔ نمبر 1، پارلیمنٹ۔ جمہوریت کے 4 ستونوں میں سب سے پہلا کام پارلیمنٹ کا ہے۔ باقی تینوں ستونوں کا کام پارلیمنٹ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کا کام ملک کے فائدوں اور مفادات کا تحفظ ہے، حفاظت کرنا ہے۔ اسے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے کس قانون سے ملک ترقی کر سکتا ہے۔ پارلیمنٹ وہ واحد ادارہ ہے جس کا ہر منٹ انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ سیشن کے دوران ہر ایک منٹ پر 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، 2 سیشن پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 لوک سبھا، نمبر 2 راجیہ سبھا۔ ان دونوں ایوانوں میں سال بھر میں 3 سیشن ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بجٹ سیشن، جو فروری سے مئی تک ہوتا ہے۔ نمبر 2 مانسون سیشن، جولائی سے ستمبر تک۔ نمبر 3 سرمائی سیشن، شیت کالین، یہ نومبر سے دسمبر تک جاری رہتا ہے۔ یہ تینوں سیشن ہر سال 80 سے 100 دن چلتے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ممبران کی مجموعی تعداد 795 ہے۔ لوک سبھا کے ممبران کی تعداد 545 اور راجیہ سبھا کے ممبران کی تعداد 250۔ لوک سبھا کے ممبران کا انتخاب براہ راست عوام کرتی ہے، چناؤ کے ذریعے ہوتا ہے، جبکہ راجیہ سبھا کے ممبران کا انتخاب ہر اسٹیٹ کی اسمبلی یعنی ویدھان سبھا کرتی ہے۔ ممبر آف پارلیمنٹ کو 50,000 روپے تنخواہ، اپنے چھیتر یعنی حلقہ انتخاب میں کام کرنے کے لیے 45,000 روپے ہر ماہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آفس کے خرچ کے لیے اسے ہر مہینے 45,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ کل رقم 1,40,000 روپے ہوتی ہے۔ تمام ممبران کی تنخواہوں اور دوسرے خرچے کا حساب لگایا جائے تو یہ رقم ایک سال میں 1,35,56,00,000 روپے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر رکن پارلیمنٹ کو بہت سی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ مثلاً دہلی میں رہائش کے لیے مکان دیا جاتا ہے، بجلی کے 50,000 یونٹ فری دیے جاتے ہیں، ٹیلی فون کا بل، پانی کا بل فری ہوتا ہے، ٹرین اور ہوائی جہاز کا سفر سب مفت ہوتا ہے۔ اسی طرح
ہر رکن پارلیمنٹ کو روزانہ اجلاس کے دوران 3000 روپے الاؤنس کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کی تفصیل ہے جو قانون بناتی ہے۔ نمبر 2 پر دوسرے نمبر پر گورنمنٹ ہے جس کا کام پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جمہوریت کا ستون عدالت ہے۔ عدالت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قانون توڑنے سے بچایا جائے اور قانون توڑنے کی صورت میں اسے سزا دی جائے۔ جمہوریت کا چوتھا ستون میڈیا ہے۔ میڈیا کی کئی قسمیں ہیں۔ پرانے زمانے میں پرنٹ میڈیا جیسے اخبارات، نیوز پیپر وغیرہ ہیں۔ نمبر 2 الیکٹرانک میڈیا جیسے ٹی وی چینل وغیرہ ہیں۔ نمبر 3 جو اس زمانے میں ہے سب سے زیادہ رائج ہے سوشل میڈیا، جس میں فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ آتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 70,000 سے زائد اخبارات و رسائل چھپتے ہیں جن کی روزانہ 10 کروڑ سے زیادہ کاپیاں چھپتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں تقریباً 700 چینل ہیں۔ ہمارے ملک کے قانون کو بنانے سے لے کر نافذ کرنے تک 3 سال کا وقت لگا اور اس وقت کا 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوا تھا۔ ہمارے ملک کا قانون اس طرح بنا کہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے 292 نمائندوں کا انتخاب عمل میں آیا۔ 208 نمائندے کانگریس کے، 73 نمائندے مسلم لیگ کے، 93 نمائندے اس وقت کے نوابوں اور راجاؤں کی طرف سے چنے گئے۔ اس طرح کل 393 نمائندوں سے ایک اسمبلی وجود میں آئی۔ 9 دسمبر 1946 عیسوی کو اس کا پہلا اجلاس ہوا۔ 11 ستمبر کو تمام ممبران نے اتفاق رائے سے ڈاکٹر راجندر پرساد کو اسمبلی کا مستقل چیئرمین بنایا۔ اسمبلی نے ملک کا قانون بنانے کے لیے 13 کمیٹیاں بنائیں۔ ان کمیٹیوں نے اپنے اپنے مسودے تیار کیے۔ بعد میں ایک 7 رکنی ڈرافٹ کمیٹی بنائی گئی جس کی صدارت ڈاکٹر امبیڈکر کر رہے تھے۔ ان مسودات کے گہرے مطالعے کے بعد ہندوستان کا سمویدھان اور قانون کا نیا مسودہ تیار کیا۔ 4 نومبر 1947 کو یہ آئین کا مسودہ غور و فکر اور حذف و اضافہ کمی زیادتی کے لیے اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ جنوری 1948 کو یہ قانون عام لوگوں کے لیے شائع کر دیا گیا۔ 26 نومبر 1950 کو آئین کا مسودہ دستور ساز اسمبلی میں پیش ہوا۔ ایک کے علاوہ تمام اراکین نے 26 جنوری 1950 کے اجلاس میں اس کی ہندی اور انگریزی کاپیوں پر دستخط کر دیے۔ صرف مولانا حسرت علی موہانی نے دستخط نہیں کیا اور اس پر نوٹ لکھا کہ یہ آئین انگریزوں کے قانون کی توسیع شدہ شکل ہے، اس سے آزاد ہندوستانیوں کا اور آزاد ہندوستان کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے آئین سمویدھان میں 22 ابواب، 12 شیڈول فہرست اور 395 دفعات تھیں۔ ہمارے ملک کا دستور دنیا کا دوسرا بڑا دستور ہے۔ پہلا بڑا دستور البانیہ کا ہے۔ اب تک ہمارے ملک کے قانون میں 103 مرتبہ ترمیم کی جا چکی ہے۔ آخری ترمیم 2019 میں دفعہ 370 جو کشمیر کو خصوصی حصہ دیتا ہے اس میں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے ملک کے قانون اور آئین کے متعلق چند بنیادی باتیں تھیں جو عرض کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و امان کے ساتھ ہمارے ملک میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔